ہم اس ملک میں رہتے ہیں. سب سے پہلے میں بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کے سامنے آزادی اور سوتنترتا جو ہے اس کا اسلام میں کیا مہتو اور اس کی کیا اہمیت ہے اس پر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، اس کائنات اور دنیا کے پیدا کرنے والے مالک نے ہر انسان کو اس کی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا کیا ہے. کوئی انسان دنیا میں غلام بن کر کے پیدا نہیں کیا گیا ہے. ہر انسان اس دنیا میں آزاد ہے، اور آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اس کا رائٹ ہے بائی برتھ، یعنی پیدائش سے اس کا یہ حق ہے کہ وہ آزاد رہے. پھر وہ جہاں جس ملک میں، جس دیش میں، جہاں کہیں رہے، جس دھرم اور جس سماج کے ساتھ میں رہے، آزادی اس کا بنیادی حق ہے. اور بنیادی حق کو غصب کرنے والے، اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو چھیننے والے لوگ، اس کو عام زبان میں ظالم کہا جاتا ہے، اتیاچاری آدمی کہا جاتا ہے اس کو. ہمارے ملک میں آج 15 اگست 2020 کو ہم لوگ 74واں گویا کہ انڈیپینڈنس ڈے اور یوم آزادی ہم لوگ منا رہے ہیں. یعنی 73 سال ہو گئے اس ملک اور اس دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر کے. لیکن عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سناتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے کہ اس دیش اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس ملک اور اس دیش کے تمام لوگوں نے مل کر ذات، دھرم، سماج، پنتھ سب سے اوپر اٹھ کر کے ہر چیز کو بازو میں رکھ کر کے دیش کے ہت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی انتی اور وکاس اور ترقی کے لیے ہر ذات، سماج اور دھرم کے انسان اور آدمی نے اپنے خون کی گویا کی بازی لگا دی ہے اس ملک کو انگریزوں کے ظلم کے پنجے سے نکالنے کے لیے. لیکن ایک بات اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو شاکنگ بات لگے گی. اس ملک میں 1600 میں انگریزوں نے یہاں پر واسکو ڈی گاما کے راستے سے آ کر اور تجارت اور بزنس کے تھرو جو ہے انہوں نے اس ملک کو غلام بنانے کی شروعات کی. میں 1600 کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ 2020 میں جی رہے ہیں آج. اور آپ کو معلوم ہے اس ملک کی آزادی کی لڑائی کی شروعات عام طور پر ہم لوگ 1857 سے کرتے ہیں، جبکہ اس کی پہلی جو پری پلان منصوبہ بند طریقے سے نیوجن بدھ، جس کو سٹرگل اور سنگھرش کہا جا سکتا ہے، وہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں 1754 میں اس کی شروعات کی ہے. اور کلکتہ میں انگریزوں کا ایک گویا کہ مرکز اور سینٹر تھا، وہاں پر انہوں نے حملہ کر کر کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کوشش کی اور ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو یہاں سے نکالنے کی گویا کہ کوشش کی. لیکن وہ کوشش میں اپنے ہی لوگوں کی کسی وجہ سے ناکامی اور گویا کہ بے وفائی اور غداری کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کو شکست کھانی پڑی. پھر انہی کے گویا کہ نواسے اور بیٹے، ان لوگوں نے لے کر کے اس کو اور آگے بڑھایا. اس کے بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نام کو نوٹ کریں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ شخص ہے جس نے دیکھا کہ آسانی کے طور پہ، سرسری طور پر انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑنے میں
اس ملک کو آزادی دلانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے پہلے مسلمانوں کو متحد اور یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ پر لانے کے لیے اور ان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے پہلا اور سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ انہوں نے جہاد کا فتویٰ ایشو کیا ہے. یہ جہاد کا فتویٰ بھی 1857 سے پہلے کا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا اور انگریز ظالموں سے اس ملک کو بچانا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں جنگ آزادی اور فریڈم فائٹ جو ہوئی ہے اس کی روح اور اس کی اسپرٹ یہ فتویٰ ہے، یہ جہاد کا فتویٰ ہے. فتوے کو لوگ الگ الگ طور پہ آج ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. جنگ آزادی اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو سب سے پہلی روح پھونکی گئی وہ ایک دینی اور مسلمان آدمی کی زبان اور اس کے قلم سے نکلا ہوا جہاد کا فتویٰ تھا، جس فتوے نے پورے ملک کے مسلمانوں کے خون میں جنگ آزادی کے لڑنے کا ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، ایک انرجی پیدا کر دی. اور یہ معاملہ چلتے چلتے 1857 تک پہنچا. ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ہم بہت گویا کہ کانفیڈنٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ 100 سال تک الحمدللہ جنگ آزادی کی لیڈرشپ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، اور ادر کمیونٹیز کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر لیڈرشپ مسلمانوں نے کی ہے. اور اس کا ایک نقطہ میں بتاتا ہوں کیوں لیڈرشپ مسلمانوں نے کی. وجہ یہ ہے کہ انگریزوں سے جو پاور جو لیا تھا، جو حکومت جنہوں نے اپنے قبضے میں لی تھی انگریزوں نے، وہ مسلمانوں کے پاس سے لی تھی. اس لیے مسلمانوں کو زیادہ فکر تھی کہ اس ملک کو پھر سے آزاد کرایا جائے. اگلی کچھ 2-3 چیزیں کہہ کر کے اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. 1857 کے بعد میں بھی علماء دیوبند اور مختلف علماء کرام نے دہلی کی چاندنی چوک سے میرٹھ تک، یا میرٹھ سے لے کے دلی کی چاندنی چوک تک میں وہاں جا چکا ہوں. تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے. اس دوران میں کوئی ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، پھانسی نہ دی گئی ہو اس کو. یہ آگے کی باتیں ہیں. اور اگر اس دوران میں اس سے پہلے اگر ایک آدمی کو اگر انڈین فریڈم فائٹنگ کی ہسٹری سے اگر اس آدمی کا نام اگر نکال دیا جائے، میں بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت گویا کہ بھروسے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی اور بھارت کی آزادی کا اتہاس ادھورا ہے جب تک کہ ٹیپو سلطان کا نام نہ لیا جائے. ان کی لڑائی 1782 سے لے کے 1799 تک 4 جنگیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑی ہے. یہ وہ اکیلا بادشاہ ہے جس نے یہاں پر بھارت سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے مسلمان بادشاہوں کو انوائٹ کیا. یہاں ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کو، یہاں کے راجاؤں کو انہوں نے یونائٹ کیا، ان کو دعوت دی کہ ہمیں ان کو اس ملک سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور آخر کار آپ جانتے ہیں 4 مئی 1799 میں یہ مرد مجاہد اس ملک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کر کے شہید ہوا. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، جو آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی 1 دن کی زندگی سے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی زندگی کے مقابلے میں آزادی کی موت کو ترجیح دی انہوں نے. یہ مرد مجاہد ہے. اور جب انگریز جنرل کو جب پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے تو اس نے وہاں پر ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ نوٹ کیجئے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ 1799 کی بات کر رہا ہوں میں، اور ہم لوگ شروع کرتے ہیں 1857 سے.
اور انگریز کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، وہ 1799 کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں چلی۔ پھر اس کے بعد میں اور بھی علماء کرام نے اور یہاں تک کہ صوفی سنتوں نے، آپ جانتے ہوں گے 1912 میں تحریک ریشمی رومال شروع کی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 1919 میں جمعیت علماء نے تحریک ترک موالات نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی۔ گاندھی جی اور مولانا آزاد، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر کے کتنی کوششیں آپ کو گنائی جائے کہ جس میں یہ پتہ چلے گا کہ جہاں پر مسلمانوں نے، جہاں پر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں اس وقت تک ادھوری ہے جب تک کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو ان قربانیوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ میں کہنا اصل میں یہ چاہ رہا ہوں، میں مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آخر میں کچھ بات، اور ہمارے جو پورے ملک کے جو ادر مسلم ہمارے نان مسلم بھائی ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے مسلمان اس ملک کی ایک آنکھ ہے اور ادر مسلم اس ملک کی دوسری آنکھ ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ملک کو صحیح سالم دیکھنے والا رکھنا چاہتے ہیں یا ایک آنکھ پھوڑ کر اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے کانا بنانا چاہتے ہیں، اندھا بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے سامنے دو صحیح سالم آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا، اپنے دونوں پیروں پر چل کر اس ملک پوری دنیا میں سپر پاور بنے، تو اس کے دو پیر ایک مسلمان ہے اور ایک دوسرے ادر مسلم سے۔ اگر مسلمانوں کو اگر آپ بازو رکھ کر کے اس ملک کی اگر ترقی اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ ایک لنگڑے آدمی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے گھوڑے کی ریس میں ہم آپ کے ساتھ میں اس گھوڑے کو ہم 4 پیر کے گھوڑے کے ایک پیر کو زخمی کر کے کبھی وہ گھوڑا جو ہے ریس کے میدان میں نہیں چل سکتا ہے۔ یہ ملک کبھی بھی مسلمانوں کو بیک فٹ پر یا سائڈ کر کر کے یہ ملک کبھی بھی، چاہے وہ 2022 ہو چاہے 2000 کوئی اور سال کیوں نہ ہو، یہ ملک کبھی بھی سپر پاور نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس ملک کی ترقی ڈیولپمنٹ میں لوگ اپنے ذات، دھرم اور سماج سے اوپر اٹھ کر انڈین سٹیزن شپ اس آئیڈینٹی کے ساتھ میں جب تک کام نہیں کریں گے تب تک یہ ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمیں اپنے یوم آزادی کے موقع پر، آج کے سوتنترتا دیوس کے موقع پر، آج کی انڈیپینڈنس ڈے کے اوسر اور موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جائے، چاہے دھرم کے آدھار پر، چاہے ذات کے آدھار پر، چاہے رنگ و نسل کے آدھار پہ، کسی بھی بنیاد پر ہمیں بانٹنے کی کوشش اگر چاہے ہمارے ملک کے باہر کے دشمن کر رہے ہو، چاہے ہمارے ملک میں ملک کی وفاداری کا چولا اوڑھ کر ملک کے اندر رہنے والے غدار اگر ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ہر ایک کا جواب اپنے آپ کو، ہم اس طرح لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس طرح گویا کہ انہیں بتا کر کے اس ملک کو ایکتا، اکھنڈتا، بندھوتا، سوتنترتا اور نیائے اور سمتا کے آدھار پر، ان سدھانتوں پر اس ملک کو ہم جو ہے ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ آج کے دن پر اگر ہم یہ عہد کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اس ملک کے ساتھ اگر گویا کہ وفاداری اگر ہماری سچی اگر بنیادوں میں اگر شامل ہے تو ہمیں ان بنیادوں پر ملک کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، اس پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی اس ملک کی آزادی میں خون بہانے والے شہیدوں، ویر جوانوں کی روحوں کو سچی خراج عقیدت ہوگی، صحیح شردھانجلی ہوگی کہ ہم ان کے نام پر ملک کو ایک اکھنڈتا اور ایکتا کی بنیاد پر آگے لے جانے کے لیے گویا کہ عہد کریں۔ یہی کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں آج کے موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس یہی دعا ہے مالک سے کہ مالک ہمارے دیش کو کے اندر ایکتا، اکھنڈتا اور نیائے اور سمتا اور بندھوتا
کے ساتھ میں ہمیں اس ملک میں رہنے کی اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کی ہمیں سدبدی دے، نیک توفیق دے، اور ہمیں اس ملک میں ایک کامیاب شہری کے ساتھ اور اس ملک کے وفادار شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی آپ کو مجھے مالک توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔